اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 151 اور 152 جو دوسرے پیج پر ہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پڑھنے سے شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، مولاکم، مددگار ہے تمہارا، وہوا، اور وہی ہے، خیر الناصرین، بہتر مددگار، بہتر مدد کرنے والا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی کیونکہ وہ کافی اس جنگ میں ان کو نقصان ہوا تھا تو وہ بہت غمگین تھے، تو کافر اور منافق لوگ ان کو مزید بے راہ کرنا چاہتے تھے۔ بظاہر وہ ان کو خیرخواہی کر رہے تھے، لیکن خیرخواہی میں جو ہے ان کو بے راہ کر رہے تھے اور ان کو طعنے وغیرہ دے رہے تھے کہ آئندہ اس طرح دلیری نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کافروں اور منافقوں کے کہنے پر مت جاؤ، وہ تو تمہیں جو ہے الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور نقصان کرو گے، جو اگر ان کی باتوں میں آؤ گے تو نقصان گھاٹے میں پھر جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو تمہاری مدد کر رہے ہیں، یعنی بظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ آپ کا اصل مددگار تو اللہ ہے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اللہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو تاکید کر رہا ہے۔ اب یہ آیت اس طرح بھی ہے کہ جب کافروں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا تو ابو سفیان نے جو ہے وہ نعرہ کچھ لگایا تھا کہ یہ حبل، نعوذ باللہ، یعنی اپنے حبل اور عزیٰ کے بارے میں جو ہے نعرے لگائے تھے کہ مولا ہمارا جو ہے وہ مددگار ہمارا عزیٰ ہے اور عزیٰ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس طرح کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ نعرہ لگاؤ کہ اللہ ہمارا مولا ہے، جو کہ تمہارا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ نعرے لگائے۔ یہ اس کے لیے بھی ہے کہ جب ابو سفیان نے بتوں کے نعرے لگائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ کا نعرہ لگاؤ کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور وہ تمہارا مددگار نہیں ہے، مشرک و مددگار نہیں ہو سکتا اللہ۔ اب اگلی آیت میں ہے، سنلقی فی قلوب الذین، ان قریب ہم ڈال دیں گے، سنلقی سا ان قریب یا جلدی، نلقی ڈال دیں گے، فی میں، قلوب دلوں میں، الذین کفروا وہ جو کافر ہے، کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے، والرعب روب، بما بسبب اشرکو وہ شرک کرتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم جو نہیں، ینزل اتاری گئی، بھی ساتھ اس کے، سلطانہ کوئی سند، ومأواہم اور مأوا ٹھکانہ، ہم النار ہم ان کا، النار آگ ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس اور برا، مثوا ٹھکانہ، الظالمین ظالموں کا، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جو نعرے لگا رہے تھے کہ ہمارا بتوں کے نعرے لگا رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے اللہ کا نعرہ لگاؤ کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب اب میں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، یعنی جس طرح جو ہے
مسلمانوں کی یہ مدد کی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے، تو مسلمانوں کی شروع سے ہی مدد کی. اس جنگ میں بھی کافی وہ کافروں کو مار ڈالا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ مسلمانوں کے کچھ صحابہ کرام کے جھگڑے، آپس میں تنازعات کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ آ گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میری آزمائش تھی، اب جو ہے عنقریب میں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا. یعنی یہ امتحان اب جو تمہارا تھا وہ تو ہو چکا، اب ہم کافروں کے دلوں میں ایسی ہیبت اور رعب ڈال دیں گے مسلمانوں کے لیے کہ باوجود وہ تمہارے زخمی اور کمزور ہونے کے اور نقصان اٹھانے کے، تم پر پلٹ کر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے. اور چنانچہ ایسے ہی ہوا. ابو سفیان نے اپنی فوج کو لے کر جو ہے میدان سے بھاگا. راستے میں ایک مرتبہ اس کو خیال بھی آیا کہ ایسی تکھی اور کمزور فوج کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے، ہم واپس جا کے ان پر حملہ کر دیں. ایسی زخم خوردہ فوج کو ہم کیوں اس طرح آزاد چھوڑ کر آئے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں، ان کا کام تمام کر دے. مگر اس کے دل میں پھر بھی مسلمانوں کا رعب اور ہیبت تھا، جس کی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکا. اس اثر کی وجہ سے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈالا تھا اس کے دل میں کہ وہ واپس آنے کی ہمت نہ کر سکا. بلکہ اس کے خلاف مسلمان مجاہدین نے ان کا دور تک جو ہے پیچھا کیا کہ ان کی ہمت نہ ہو کہ دوبارہ جو ہے وہ واپس مسلمانوں پر حملہ کر سکے. تو اس طرح مسلمانوں نے ان کے دلوں میں جو ہے رعب ڈال دیا، اور جو ان کے لیے یہ بھی کہا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے، اور آگ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور یہ ظالموں کے لیے ہے. یہ ٹھکانہ جو ہے یہ ظالموں کے لیے ہے یہ جگہ. اور اسی مسلمانوں کا رعب اگر آج تک بھی دیکھو تو آج تک بھی سارے قوموں کے اور مذاہب کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ابھی تک جو ہے جاگ رہا ہے. اور وہ یہی ہر قوم یہی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ جو سوئی ہوئی قوم ہے یہ بیدار نہ ہونے پائے، تاکہ جو ہے ان کے اللہ جو ہے اللہ مسلمانوں کا جو ہے مددگار ہے ہر میدان میں. اس لیے ہر قوم اور ہر مذہب والے لوگ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. ان کا ایک رعب ہے، مسلمانوں کا ایک رعب ہے ہر مذہب اور ہر قوم کے دلوں میں. اور یہ اللہ ہی نے قرآن مجید میں بھی بتا دیا ہے کہ میں اب رعب ڈال دوں گا ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں، بسبب ان کے شرک کے جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ظالموں کے لیے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صَدَقَكُمُ اللَّهُ سچا کر چکا تمہارے لیے اللہ، صدقہ سچا، کم تمہارے لیے، اللہ وعدہ ہو اس کا، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تمہارے لیے، یعنی جنگ احد میں بھی. اذ جب تحسونہم جب تم مار رہے تھے ان کو، قتل کر رہے تھے ان کو، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، اس کے حکم سے ہی، اس کے بِإِذْنِ حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم پس تم نے نامردی دکھائی، وتنازعتم اور تم تنازع کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، فی الامر کام میں، وعصیتم اور نافرمانی کی، من بعد اس کے، ما اراکم جو دکھایا تم کو، ما جو تحبون تم پسند کرتے تھے، منکم من تم میں سے کوئی، یرید الدنیا کوئی چاہتا تھا دنیا کو، ومنکم اور تم میں سے، من کوئی، یرید چاہتا تھا، یرید الآخرہ آخرت کو، ثم پھر،
پھر صرفا کم پھر پلٹایا تم پر، انہم تم پر ان کو، لیبتلیکم تاکہ آزمائے تم کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا عنکم معاف کر چکا تم کو، واللہ اور اللہ ذو فضل فضل کرنے والا ہے، علی اوپر، المؤمنین ایمان والوں پر، اللہ فضل کرنے والا ہے، یا اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جب تم نے لڑائی شروع کر دی تو کیسے کافروں کو قتل کرنے لگے، ایک کے بعد دیگرے سارے کافروں کو ایسے مارنے لگے کہ وہ جس طرح کے کوئی مولیوں کو کاٹ کے پھینک رہا ہو، اس طرح، اور مشرکین کا جھنڈا جس کے ہاتھوں میں تھا تقریباً 8-9 بندوں کو مار دیا، اور وہ ایک دوسرے کو جھنڈا پکڑاتے رہے، اور اسی طرح وہ بدحواسی میں ہو کر بھاگنے لگے میدان جنگ سے، اور بھاگ گئے۔ اب وہ تو بھاگ گئے، لیکن جو مسلمان وہ بھاگ ہی رہے تھے اور بھاگ گئے، ان کی وہ عورتیں جو غیرت دلانے آئی تھی وہ بھی چیخیں مار مار کے ادھر ادھر کو دوڑنے لگی۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ بھاگ گئے اور ہم تو جیتنے لگے، تو باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاکید کے، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، مسلمانوں کو تاکید کی تھی کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، یہاں تک کہ جو ان کی لاشیں پڑی ہے ان کے لاشوں کو جو پرندے بھی ان کا گوشت نوچ ڈالیں، تو تب بھی آپ لوگوں نے نہیں ہلنا جب تک میں نہ آواز دوں، نہ میں حکم کر دوں۔ میں حکم کروں تو تب اپنی جگہ سے ہلنا ہے، نہیں تو نہیں ہلنا۔ اس کے باوجود جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم تو جیت گئے ہیں اور شکست دے دیے ہم نے کافروں کو، اور کافر بھاگ گئے ہیں، ابھی وہ پوری طرح سے بھاگے بھی نہیں تھے، اور مسلمان جو ہے وہ آپس میں تنازع کرنے لگے۔ دیکھو، جب تم نے نامردی دکھائی اور تنازع کرنے لگے، جگڑنے لگے، یعنی جو تیر اندازوں کو ایک درے پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹھایا تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرداری میں ان کو بٹھایا تھا، تو وہ جو ہے انہوں نے ان میں سے آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ کچھ کہہ رہے تھے، زیادہ تر کہہ رہے تھے کہ اب تو ہماری ضرورت نہیں ہے ادھر ٹھہرنے کی، ہمیں اتر کر جا کے غنیمت کا مال لینا چاہیے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکید کی تھی، ہم نہیں اتریں گے۔ تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ تو تم میں سے دنیا کو چاہتا تھا، یعنی جو غنیمت کے مال کے لیے اترنا چاہتے تھے دنیا کو لے رہے تھے، اور جو نہیں اترنا چاہتے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی تکمیل کر رہے تھے، تو وہ جو ہے آخرت کو لے رہے تھے۔ تو جب وہ ادھر کھڑے تھے اور کچھ زیادہ تر تو چلے گئے، تو خالد بن ولید نے پھیر کر پیچھے سے آ کے تیر اندازوں والی جگہ سے جو ہے حملہ کر دیا، اور وہ تو 10-12 بندے تھے، اور وہ جو خالد بن ولید کا دستہ تھا وہ تقریباً 250 ارکان پر مشتمل تھا۔ تو ظاہر ہے 250 بندوں کے آگے کیا 10-12 بندے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اگر اللہ ساتھ دے تو اللہ ان کو بھی کر سکتا تھا، کامیابی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، کچھ جو اتر گئے تھے، اور اسی کی وجہ سے خالد بن ولید جو ہے ادھر سے جا کے، اور وہ جو نیچے اترے تھے غنیمت کا مال لینے، ادھر سے ان کے پیچھے سے چلے گئے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے بھی کوئی وار کرنے والا آ سکتا ہے۔ ان کو دیکھ کے جو آگے بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور اس طرح درمیان میں مسلمان جو ہے پھنس گئے۔ اب پہلے کافر بھاگ رہے تھے مسلمانوں سے، اب مسلمان بھاگ رہے ہیں۔
کافروں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو تم لوگوں کو دکھایا تھا، تمہاری خوشی کی چیز تم کو دکھائی تھی، یعنی فتح دکھائی تھی، غنیمت کا مال دکھایا تھا، لیکن تم لوگوں نے نافرمانی کر دی اور وہ سارا کچھ پلٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو آزمایا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ایمان والوں پر بہت ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اللہ نے جب معاف کر دیا، ان پر کسی اور کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ہے کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، تو ان پر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ صرف دکھایا ہے مسلمانوں کو عبرت کے لیے کہ جب اللہ کا حکم ہو اور اس کے رسول کا حکم ہو تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ معاف تو کر دیتا ہے مسلمانوں کو پھر بھی، لیکن سزا مل جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ختم کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔